السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ حسنہ، یہ نام کبھی آپ نے پہلے سنا؟ حسنہ، حسنہ تو نام سنا ہوا لیکن حسنہ نہیں. حسنہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی، اچھائی. حسنہ ام شرحبیل، بہت سے لوگ اس کو شرجیل پڑھتے ہیں، تو یہ شرجیل نہیں ہے بلکہ شرحبیل ہے. رضی اللہ عنہا. قبول اسلام اور مصائب پر صبر. نام حسنہ، خاوند عبداللہ بن مطاع، قبیلہ بنو مرہ سے تھا. سیدہ حسنہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا جس کا نام شرحبیل بن عبداللہ تھا. اسی بیٹے کی وجہ سے ان کی کنیت ام شرحبیل مشہور ہوئی. جب سیدہ حسنہ کا خاوند عبداللہ فوت ہو گیا، یعنی جن سے شرحبیل تھے، تو قبیلہ بنو جمح کے ایک سفیان بن معمر نامی شخص نے ان کے ساتھ شادی کر لی، جس سے دو بیٹے جابر اور جنادہ پیدا ہوئے. یہ دونوں شرحبیل کی ماں کی طرف سے بھائی تھے. سیدہ حسنہ اور اس کے تینوں بیٹوں نے بہت پہلے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کرنے کی سعادت حاصل کر لی تھی. جب قریش کی مسلمانوں کے خلاف دشمنی میں بہت تیزی آ گئی تھی تو انہوں نے مسلمانوں سے یہ مطالبہ کر دیا کہ وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیں اور بتوں کی عبادت کی طرف دوبارہ لوٹ آئیں. چونکہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا کہ انہیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کیا، تو انہوں نے ہجرت کو ترجیح دی، واپس پلٹنے کو نہیں. ایک مزید مشکل راستہ اختیار کیا لیکن واپس نہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر اس بندے کو جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے آزماتا ضرور ہے، اس کے دین کو، ایمان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، چومی گویم مسلمانم بلرزم کمی دانم مشکلات لا الہ رہا، کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپنے لگتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے اس بات سے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کی مشکلات کیا ہیں. ان لوگوں نے اللہ کے لیے کام کرنے کا تہیہ کیا تھا، لہٰذا ان کی مشکلات بھی اسی راستے سے آئیں. تو یہ ہجرت کرنے کو انہوں نے ترجیح دی کہ ہم اپنا گھر چھوڑ دیں گے، مال چھوڑ دیں گے، اپنے رشتہ دار چھوڑ دیں گے، اپنا وطن، اپنے کاروبار، اپنی جابز، اپنا سب کچھ چھوڑ دیں گے، لیکن ہم دین نہیں چھوڑیں گے. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے، لیکن جس کے دل میں واقعی ایمان راسخ ہو جائے وہ ہر ایک سے ٹکر لے سکتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اور وہ اس پہ ثابت قدمی اختیار کر سکتا ہے. اللہ کی محبت اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے اپنا وطن اور مال و دولت سب چھوڑ دیا. سیدہ حسنہ رضی اللہ عنہا نے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے سے پہلے اپنے 3 بیٹوں اور خاوند سفیان بن معمر کے ساتھ شیب ابی طالب کے محاصرے میں قریش کی ایذا رسانی کو برداشت کیا. قریش نے اس محاصرے میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا تلخ رویہ اختیار کیا تھا. خاندان سمیت حبشہ کی طرف ہجرت. پھر انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور جو مسلمان بھائی پہلے ہجرت کر کے حبشہ میں رہائش پذیر ہو چکے تھے انہوں نے ان کو بڑے احسن انداز میں خوش آمدید کہا. مہاجرین نے سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے اس کے حکمران نجاشی کی طرف سے حسن سلوک کا مشاہدہ کیا. اس نے مہاجرین کے ساتھ ہمدردانہ اور فیاضانہ رویہ اختیار کیا، اور پھر حبشہ کا حکمران نجاشی ایمان بھی لے آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جس کی اہل ایمان اتباع کرتے تھے. اپنے مومن بھائیوں کی خدمت کا نجاشی نے حق ادا کیا. اب دیکھیے کہ اس طرف اگر قربانیاں ہیں تو دوسری طرف بھی قربانیاں ہیں. اگر یہ اللہ کی خاطر گھر چھوڑ رہے ہیں تو کچھ لوگ اللہ کی خاطر انہیں پناہ دے رہے ہیں اور انہیں زندگی کی ساری سہولیات مہیا کر رہے ہیں. ان کی عبادت کے لیے پرامن ماحول مہیا کیا، جبکہ ان کے قریبی رشتہ داروں نے انہیں ذلت اور رسوائی کے جام پلائے. پھر مدینہ منورہ کی طرف واپسی ہوئی اور جہاد میں شرکت. جب مہاجرین کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ہیں تو مہاجرین نے یہ طے کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا جائے. حبشہ کے حکمران نجاشی نے مہاجرین کو الوداع کی اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے مؤدبانہ سلام عرض کرنا. جب مہاجرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو انہوں نے نجاشی کا سلام آپ تک پہنچایا. آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے حق میں دعائے خیر کی، اور جب وہ فوت ہوا تو آپ نے اس کا غائبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا تھا. سیدہ حسنہ کے بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنگوں میں شریک ہوتے رہے.
سیدنا عمر بن خطاب کے دور خلافت میں جابر اور جنادہ نے وفات پائی. اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اور دونوں کا بھائی شرحبیل 18 ہجری میں امین الامہ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے ساتھ، جو کہ شام کی فتوحات کے لیے آئے ہوئے تھے، طاعون کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا. ابو عبیدہ بن جراح بھی اسی بیماری میں فوت ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ حسنہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور ان سب کو جزائے خیر سے نوازے. طاعون کے بارے میں عمرو بن العاص کی اصلاح کرنا. عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ جب شام میں طاعون کی وبا پھیلی تو عمرو بن العاص نے لوگوں سے کہا کہ یہ طاعون ایک عذاب ہے، اس لیے تم اس علاقے سے منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ. تو شرحبیل بن حسن نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس وقت اختیار کی تھی جب عمر اپنے گھر کے اونٹ سے بھی زیادہ گمراہ تھا، یعنی تمہیں اس وقت کچھ پتا نہیں تھا، یہ تم مسلمان نہیں ہوئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ یہ طاعون تمہارے رب کی رحمت ہے، یہ بیماری تمہارے رب کی رحمت ہے اور تمہارے نبی کی دعا ہے اور تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی موت کا سبب رہا ہے، بس اکٹھے رہو اور اس سے منتشر نہ ہو. عمرو بن العاص کو جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ شرحبیل نے سچ کہا ہے. دیکھیں اتنی سخت کریٹیسزم کے باوجود انہوں نے ان کی بات کو ویلکم کیا، کیونکہ یہ بات شرحبیل کی پرسنل بات نہیں تھی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے تھے. یہ تھا صحابہ کا طریقہ، اپنی ذات کو بیچ میں نہیں لاتے. ہم ہر چیز میں پرسنل ہو جاتے ہیں. کوئی کسی سے بات کر رہا ہو، کوئی ہماری بات کو کاٹ دے، کوئی ہماری بات نہ مانے تو ہم اس کے ساتھ ایک گرج پال لیتے ہیں اور خواہ مخواہ کا اپنے لیے مسئلہ کھڑا کر لیتے ہیں، حالانکہ بات کو اس کے صحیح پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھنا چاہیے. ان کا جو پوتا تھا عبداللہ بن شرحبیل، وہ بھی محدث تھے اور تابعی تھے، یعنی انہوں نے صحابی کو دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. عبداللہ بن شرحبیل بن حسنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان بن عفان کو دیکھا کہ وہ قبروں کو برابر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو ان سے کہا گیا یہ ام عمر بنت عثمان کی قبر ہے، یعنی آپ کی بیٹی کی قبر ہے. تو انہوں نے اس کے لیے بھی یہی حکم دیا اور وہ برابر کر دی گئی، یعنی کوئی فرق نہیں رکھا. ان کا پڑپوتا جعفر بن ربیعہ بن شرحبیل یہ مصر کے بہترین لوگوں میں سے تھے. امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اصحاب الحدیث میں سے تھے، ہمارے شیخ تھے اور ثقہ تھے. یعنی کس طرح ان کی اولاد بھی پھر دین کے کاموں میں آگے بڑھتی رہی. ایک صحابیہ اور پڑھ لیتے. سیدہ ام قیس بنت محصن رضی اللہ عنہا، سبقت لے جانے والے متوکل کی ہمشیرہ. نام ام قیس، والد کا نام محصن بن حرثان بن قیس تھا. ان کے بھائی کا نام عکاشہ بن محصن تھا. عکاشہ بن محصن نام سنا ہوا، جو کہ عالم فاضل صحابہ کرام میں سے تھے. انہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا تھا. سیدنا عکاشہ نے اپنی ہمشیرہ ام قیس کے ساتھ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، یعنی دونوں بہن بھائیوں نے کی. انہوں نے جنگ بدر میں بھی حصہ لیا اور بڑی بہادری کے جوہر دکھلائے. لڑائی کے دوران میں اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ٹہنی پکڑا دی جو اس کے ہاتھ میں ایک تیز تلوار کا روپ دھار گئی. اس تلوار کا نام اون رکھا گیا تھا. سیدنا عکاشہ نے جنگ احد، جنگ خندق اور اس کے بعد وبا ہونے والی جنگوں میں بھی حصہ لیا. سیدنا عکاشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اور اعزاز بھی حاصل ہوا جو اون تلوار سے بھی بڑھ کر تھا. سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امتوں کو لایا گیا. ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ چند افراد تھے، ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 10 افراد تھے، ایک نبی گزر رہا تھا کہ اس کے ساتھ 5 افراد تھے، ایک نبی گزر رہا تھا تو اس کے ساتھ صرف ایک شخص تھا. پھر مجھے ایک بہت بڑا مجمع دکھائی دیا. میں نے پوچھا اے جبریل یہ میری امت ہے؟ اس نے بتایا نہیں، آپ آسمان کے افق پر دیکھیں. تو میں نے دیکھا وہاں لوگوں کا جمع غفیر تھا، یعنی اس سے بھی بڑا کراؤڈ تھا. جبریل نے کہا یہ آپ کی امت ہے، یعنی اتنی کثرت کے ساتھ. ان کے آگے آگے 70,000 پیپل ایسے ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہوگا اور نہ ان میں سے کسی کو عذاب ہوگا. میں نے پوچھا کیوں؟ جبریل نے بتایا یہ لوگ نہ علاج کے لیے داغ لگواتے، نہ دم کرواتے، نہ ہی بدشگونی پکڑتے. یہ کامل اپنے رب پر بھروسہ کرتے تھے، توکل کرتے. یہ سن کر سیدنا عکاشہ بن محصن کھڑے ہوئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. تو آپ نے دعا کر دی اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اسے ان میں سے کر دے، یعنی اس 70,000 میں شامل کر دے.
انہیں دیکھ کر ایک دوسرا شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ مجھے بھی ان میں سے کر دے. آپ نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ تم سے سبقت لے گیا، وہ آگے بڑھ گیا. کیونکہ بعض اوقات نیکی کے کچھ مواقع ایسے آتے ہیں کہ جو زندگی میں صرف ایک بار آتے ہیں، اور اگر ہم ان کو اویل کر لیں آگے بڑھ کر، جبکہ کوئی اور اس طرف نہ دھیان دے رہا ہو، تو فالسابقون السابقون، سبقت کرنے والے ہی سبقت کرنے والے تھے. ام قیس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عکاشہ کے ساتھ ہی اعلیٰ اخلاق سے پیش نہیں آتے تھے، بلکہ آپ کے اخلاق حسنہ کا فیض ان کی ہمشیرہ ام قیس کو بھی میسر تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رہنمائی کرتے اور ان کو تعلیم دیتے. صحیح مسلم میں سیدہ ام قیس بنت محصن سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئیں جو ابھی کھانا نہیں کھانے لگا تھا، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بٹھا دیا. بچے نے آپ کی گود میں پیشاب کر دیا. مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، لیکن راویہ کا نام نہیں معلوم. تو یہی راویہ ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس جگہ پر صرف چھینٹے مارے جہاں بچے نے پیشاب کیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا، یعنی صرف اسپرنکل کر دیا پانی، اسے دھو کے نچوڑ وغیرہ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل سیدہ ام قیس اور دیگر تمام مسلمانوں کے لیے تعلیم ہے. سیدہ ام قیس اور ان کے بچے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشفقانہ طرز عمل ہے. ایسا بھلا کیوں نہ ہو، آپ تو آئی ہی اعلیٰ اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے تھے، اور آپ کو قیامت تک اور سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. سیدہ ام قیس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کا فیض حاصل کیا. نسائی میں ایک روایت ہے جس میں ام قیس کہتی ہیں کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، جس کی وفات پر میں بہت گھبرائی، اور میں نے اس شخص سے کہا جو اس کی میت کو غسل دینے لگا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دینا، ٹھنڈا پانی اسے قتل کر دے گا. حالانکہ وہ ماں کے الفاظ ہیں، بھول گئی کہ وہ تو پہلے ہی فوت ہو چکا ہے. سیدنا عکاشہ بن محصن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو اپنی ہمشیرہ کی یہ بات بتائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ کی بات سنی اور ہنس پڑے اور کہا کہ یہ کون ہے، اللہ اس کی عمر دراز کرے. حالانکہ بات انہوں نے جو کی وہ اتنی معقول نہیں بھی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے ہنس پڑے اور ساتھ ہی دعا دی کہ اللہ ان کی عمر دراز کرے. جب کسی کے منہ سے کوئی غلط بات نکل جائے تو ہمارے منہ سے کیا نکلتا ہے جواباً؟ ہمارا یہ اخلاق ہے کہ ہم بھی جواب میں پھر پیسے کو منفی بات کر دیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل کیسے جیتے کہ اگر کوئی بھول چوک کا شکار ہو جاتا ہے یا بعض اوقات تو ہم ہنس پڑتے ہیں، کھلکھلا کے ہنس پڑتے ہیں، کسی کے منہ سے کیا بات نکلی، ٹنگ سلپس جو ہوتی ہیں اس پہ ہم ہنسنے لگتے ہیں، اور پھر بعضوں کے چڑھانے بھی لگتے ہیں، مذاق اڑانے لگتے ہیں. خصوصاً بچوں کا بعض اوقات بڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو عمر بھر کے لیے ایک احساس کمتری میں مبتلا کر دیتا ہے. بعض اوقات ان سے قوت گویائی چھین لیتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ بات کریں تو ہمارے منہ سے کوئی ایسی بات نکل آئے، تو ان کے اندر ایک خوف بیٹھ جاتا ہے. تو کبھی بھی کسی کی ٹنگ سلپ پر ہنسے نہیں. اگر کسی وجہ سے ہنسی آ بھی رہی ہو تو اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت کوئی اچھی بات منہ سے نکالیں حسب موقع. یہ عمدہ اور مبارک دعا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کے حق میں قبول ہوئی تو پھر انہیں کوئی نقصان کیسے پہنچ سکتا. اللہ تعالیٰ سیدنا عکاشہ اور ان کی ہمشیرہ سیدہ ام قیس پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں جزائے خیر سے نوازے، آمین یا رب العالمین. سابقون الاولون کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے، سبقت کے بارے میں. فالسابقون السابقون کاموں میں اولئک المقربون. استاذہ اتنا رشک آتا ہے ان لوگوں پہ اور ان کی عقل مندی پہ اتنی حیرت ہوتی ہے کہ وہ کیسے موقع کے طاق میں ہوتے تھے کہ بس یہ ہی موقع ہے، کوئی دعا لے لیں یا اپنے لیے کوئی بہتر اور خیر کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جملہ کہلوا لیں. اور میں سوچتی ہوں کہ ہم لوگ کبھی ایسے نہیں سوچتے، بیٹھے رہ جاتے ہیں اور وہ موقع نکل جاتا ہے. بالکل موقع پہ موقع گوائے جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی کے لیے بھی دعا کی اور ان کے لیے بھی دعا کی، دونوں کے لیے دعا کی. تو ہمیں بھی اپنا دل کھول کر لوگوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. ہر ایک کو کچھ نہ کچھ، اور کچھ نہیں تو مسکراہٹ کا تحفہ، سلام کا تحفہ، دعا کا تحفہ تو ہم دے ہی سکتے ہیں. اور جس ماحول کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے وہاں دل جڑ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے محبتیں بڑھ جاتی ہیں، مشکل سے مشکل کام آسان ہونے لگتے ہیں، چاہے کوئی گھر ہو یا کوئی ادارہ ہو. یہ ہے اصل اسلام کہ انسان کے معاملات اپنے ساتھ والے لوگوں کے ساتھ اچھے. ام قیس بنت محصن کے بارے میں چند باتیں. اور یہ ابتدائی مہاجرات میں سے تھی، یعنی سابقون الاولون میں سے تھی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. ان کا تعلق قبیلہ خزیمہ کی شاخ اسد سے تھا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور موقع پر تکلیف دہ علاج کرنے سے روکا تھا. ام قیس کہتی ہیں کہ میں اپنے ایک بیٹے کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جبکہ میں نے گلے کی بیماری کی وجہ سے اس کا تالو دبوایا تھا. ہمارے یہاں بھی یہ رواج ہے نا، وہ بعض اوقات راکھ کی چٹکی لے کے اس کے ساتھ جو یہاں کوا سا لٹک جاتا ہے اس کو پریس کر کے واپس کرتے ہیں گلا خراب ہونے کی صورت میں. بعض اوقات نمک سے بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے اپنے بیٹے کا یہ علاج کروایا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے بچوں کو حلق دبا کر کیوں تکلیف دیتی ہو؟ یہ عود ہندی لو، میرا خیال کست کی طرف اشارہ ہے کہ اس میں 7 بیماریوں کی شفا ہے. ان میں سے ایک سینے کا درد ہے، یعنی نمونیا وغیرہ. اگر حلق کی بیماری ہو تو اس کو ناک میں ڈالو، اگر سینے کا درد ہو تو منہ کی ایک جانب ڈالو، یعنی ایک سائڈ پہ ڈالو. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسائل بھی پوچھے. ایک مرتبہ انہوں نے پوچھا کہ میں حیض کے خون کو، یعنی پیریڈز کا جو بلڈ ہے وہ اگر کپڑے پر چمٹ جائے، لگ جائے تو اس کو کیسے صاف کروں. اب یہ فیلڈ عورتوں کا ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیونکہ آپ کو اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی تھی، تو یہ ان کا شوق ہوگا کہ زیادہ بہتر طریقہ کوئی معلوم ہو جائے. فرمایا کسی لکڑی سے رگڑ لو اور پانی اور بیری کے پتوں سے اسے دھو دو. یعنی اس زمانے میں صابن اس طرح نہیں ہوتا تھا، تو بیری کے پتے صابن کی جگہ استعمال کیے جاتے تھے. یعنی اچھی طرح اس کو واش کرو. ام قیس کہتی ہیں کہ میرا ایک بیٹا فوت ہو گیا جس کی وجہ سے میں بہت بے قرار تھی. میں نے اسے غسل دینے والے سے کہہ دیا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈے پانی سے غسل نہ دو، تم اسے قتل کر دو گے. تو عکاشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کی بات سنائی تو آپ نے مسکرا کے فرمایا اس نے کیا کہا، اس کی عمر لمبی ہو. راوی کہتے ہیں میں نے ان سے زیادہ عمر رسیدہ عورت کوئی نہیں دیکھی. بہت زیادہ لمبی زندگی انہوں نے پائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات پر غور و فکر کر کے سیکھنا. ہلال بن یساف کہتے ہیں کہ میں رقہ میں آیا تو میرے ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں کسی صحابی سے ملنے کی خواہش ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں، ملاقات ہو جائے تو غنیمت ہے. تو ہم وابسہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے. میں نے اپنے ساتھی سے کہا پہلے ہم ان کی وجہ دیکھیں. میں نے دیکھا کہ وہ 2 کانوں والی سر سے چپکی ہوئی ایک ٹوپی پہنے ہوئے تھے اور خز ریشم کا خاکی رنگ کا برنس اوڑے ہوئے تھے. اور کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نماز میں ایک لکڑی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے. پھر ہم نے سلام کرنے کے بعد ان سے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا مجھ سے ام قیس بنت محصن نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب زیادہ ہو گئی تھی اور بدن پر گوشت چڑھ گیا تھا، یعنی وزن ذرا زیادہ ہو گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پڑھنے کی جگہ میں ایک ستون بنا لیا تھا جس پر آپ ٹیک لگاتے تھے. آپ کی نماز کتنی لمبی ہوتی تھی؟ البقرہ پڑھتے تھے، پھر آل عمران، پھر النساء. تو اس میں تو جواز ہے کہ انسان ٹیک لگا لے، لیکن اگر قل ہو اللہ پڑھ کے سلام پھیرنا ہے تو پھر ویسے بھی پڑھی جا سکتی ہے. جی کون سی بات اپنے عمل کے لیے لی؟ کیونکہ علم عمل کے لیے ہوتا ہے نا، خالی انجوائے کرنے کے لیے تو نہیں ہوتا. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے دعا کرتے تھے. اصل دعا کیا ہے؟ شیئرنگ ہے. میرے نزدیک شیئرنگ ہے کہ مسئلہ پیش آیا تو فوراً اللہ تعالیٰ سے شیئر کیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ کیا ہو گیا، اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں. تو اس سے ایک کنیکشن رہتا ہے. آپ کس سے شیئر کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہوتا ہے؟ اپنے مسائل اس کو سناتے رہتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں اچھا وہ ملے گا تو میں اس کو بتاؤں گا، پھر وہ اس سے ملاقات ہوگی تو اس سے کہوں گا. تو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے جانا چاہیے. نہ صرف یہ کہ تفسیر سنتے ہوئے بلکہ اس کے علاوہ بھی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، نمازوں میں پڑھتے ہوئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ یہی تھا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.